نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن تعذبهم فإنهم عبادك وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير إن تعذبهم فإنهم عبادك اگر آپ ان کو عذاب دیں پس بے شک وہ آپ کے بندے ہیں وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ اور اگر آپ انہیں معاف کر دیں فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ پس بے شک آپ غالب حکمت والے ہیں قال اللہ فرمائے گا اللہ تعالی هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم یہ وہ دن ہے کہ نفع دے گا سچوں کو ان کا سچ لهم جنات تجری من تحتها الانہار ان کے لیے باغات ہیں بہتی ہیں ان کے نیچے سے نہریں خالدین فیہا ابدا ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہنے والے ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ راضی ہو گیا اللہ ان سے اور وہ راضی ہو گئے اس سے ذالک الفوز العظیم یہ بڑی کامیابی ہے للہ ملک السماوات والارض اللہ ہی کے لیے ملک آسمانوں اور زمین کا وما فیہن اور جو کچھ ان کے بیچ میں ہے وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد معزز سامعین سورۃ الانعام کا آخری رکوع آیت نمبر 118 119 اور 120 آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں رب العالمین ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے آمین اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے گزشتہ سبق میں آپ حضرات نے سنا قیامت والے دن بارگاہ الہی میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیش کیا جائے گا اور اللہ تعالیٰ ان سے یہ سوال پوچھیں گے کہ انت قلت للناس اتخذونی و امی الہین من دون اللہ کہ عیسیٰ کیا تو نے لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے اور میری امی کو الہ بنا لو اللہ کے علاوہ عیسیٰ علیہ السلام کا جو جواب تھا وہ 5 شقوں اور 5 حصوں پر مشتمل تھا عیسیٰ علیہ السلام فرمایا نمبر 1 پہلی شق سبحانک تو پاک ہے نمبر 2 فرمایا ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق جس بات کا مجھے حق نہیں پہنچتا وہ بات بھلا میں کیسے کہہ سکتا ہوں نمبر 3 ارشاد فرمایا ان کنت قلتہ فقد علمت اگر میں نے یہ بات کہی ہوتی تو یا اللہ تجھے پتہ ہوتا نمبر 4 ارشاد فرمایا
ما قلت لهم الا ما امرتنی به ان اعبدوا اللہ ربی و ربکم، میں نے تو وہی کہا جو تو نے مجھے حکم دیا تھا کہ اللہ ہی میرا بھی رب ہے اور اللہ ہی تمہارا بھی رب ہے۔ اور نمبر 5 فرمایا وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ، اس وقت تک میں گواہی دے سکتا ہوں جب تک میں وہاں رہا، بعد کے حالات کا یا اللہ مجھے علم نہیں، تجھے علم ہے۔ بعد میں انہوں نے اگر کچھ مجھے اللہ کا بیٹا کہا، مجھے معبود کہا، تو یہ ان کی طرف سے غلطی ہے، میں نے کسی کو یہ بات نہیں کہی۔ اب اسی تسلسل کے ساتھ آج کے سبق کی پہلی آیت کو دیکھیے، پھر فرمائیں گے ان تعذبہم فإنہم عبادک، یا اللہ یہ جو گواہی تھی میں نے تو دے دی، اب اگر تو ان کو عذاب دینا چاہے تو یہ تیرے بندے ہیں اور تو ان کا مالک ہے، بھلا تجھے کون روک سکتا ہے؟ اگر تو کسی کو سزا دے اور تو کسی کو عذاب دے، میرے مالک تو مالک ہے، یہ تیرے بندے ہیں اور مالک کا کام ہے بندوں کو جرائم پر سزا دے، تو دے سکتا ہے، تجھے کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ لیکن وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ، اور اگر تو ان کو معاف کر دے، یعنی اگر تو معاف کر دے تو فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، تو غالب بھی ہے، تو حکمت والا بھی ہے، یا اللہ پھر بھی تجھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اب یہ تیری مرضی یا اللہ، تو کیا فیصلہ کرنا چاہتا ہے؟ میں نے تو گواہی دے دی کہ جب تک میں رہا میں ان کو تیری طرف ہی، تیری عبادت کی طرف ہی بلاتا رہا، اب اگر شیطان نے بہکا دیا یا بھٹکا دیا تو یا اللہ وہ تو جان اور وہ جان ہے۔ اس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ جواب یہاں پر مکمل ہوا۔ اگلی آیت اور اللہ تعالیٰ کا جواب سننے سے پہلے ایک حدیث سن لیجیے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ روایت کرتی ہیں کہ ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، لیٹے اور پھر اٹھ کر مصلی پر تشریف لے گئے اور ساری رات نماز میں گزار دی اور روتے روتے گزار دی، اور یہ آیت پڑھتے رہے ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لہم فإنک انت العزیز الحکیم، اللہ اگر تو عذاب دے تو یہ تیرے بندے ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو گویا کہ اپنی امت کے لیے پڑھ رہے تھے نا، اے اللہ اگر تو ان کو عذاب دے، یہ میری امت کے گناہ گار اور سیاہ کار، فإنہم عبادک، یہ تیرے بندے ہیں یا اللہ، تجھے کون روکنے والا ہے؟ لیکن وإن تغفر لہم گویا کہ عاجزانہ طور پر مغفرت کی دعا بھی ہے، وإن تغفر لہم، اگر میرے آنسوؤں کو دیکھ کر تو انہیں معاف کر دے تو فإنک انت العزیز الحکیم، مولا پوچھنے والا تو پھر بھی تجھ سے کوئی نہیں ہے نا، تجھے کون روکنے والا ہے، تجھے کون پوچھنے والا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے روتے روتے یہ ساری رات گزار دی۔ ایک اور حدیث میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ یہی آیت پڑھی ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لہم فإنک انت العزیز الحکیم۔ اس کے بعد 13ویں پارے میں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ارشاد ہے اس کو بھی پڑھا، رب انہن اضللن کثیرا من الناس فمن تبعنی فإنہ منی ومن عصانی فإنک غفور الرحیم، اے اللہ انہوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا، جو میری اتباع کرے وہ تو ٹھیک ہے میرے ساتھ ہے مجھ سے ہے، لیکن جو میری نافرمانی کرے یا اللہ تو غفور الرحیم ہے۔ یہ دونوں آیتیں پڑھی فبکا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم رونا شروع ہو گئے اور کہا یا رب امتی یا رب امتی، اے اللہ میری امت، اے اللہ میری امت۔ جبرائیل علیہ السلام حاضر خدمت ہوئے، کہا رب العالمین پوچھ رہے ما یبکیک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پیارے تو کیوں رو رہا ہے؟ کہا یا اللہ مجھے اپنی امت کا غم ہے، میں اپنی امت کے لیے رو رہا ہوں۔ فرمایا ہے میرے محبوب ہم آپ کو آپ کی امت کے بارے میں خوش کر دیں گے اور خفا نہیں کریں گے، اس لیے فرمایا کہ وہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جو امت کے لیے آنسو بہانے والا، وہ نبی رحمت جو امت کے لیے رونے والا، وہ نبی رحمت جو قیامت کا دن ہوگا جب ماں بھی اپنے بیٹے کو یاد نہیں کرے گی، جب باپ اپنی اولاد کو بھول جائے گا، جب رشتے کٹ جائیں گے، یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنی
وصاحبتی وأخی وفصیلتہ التی تؤوی ومن فی الارض جمیعا ثم ینجی۔ بندہ کہے گا میرے بیٹے جہنم میں جائیں 1,00,000 بار جائیں، میری بیوی جائے 100 بار جائے، میرے ماں باپ جائیں تو سب جائیں، ومن فی الارض جمیعا، زمین میں جتنے لوگ بستے تھے سب جہنم میں جائیں، بس میں بچ جاؤں، مجھے اور کسی کا کوئی پرواہ نہیں ہے اور سوال نہیں ہے۔ اس وقت بھی میرے اور تیرے نبی محشر کے میدان میں رب امتی نہیں کہہ رہے ہوں گے؟ بولیے جی، کہہ رہے ہوں گے کہ نہیں کہہ رہے ہوں گے؟ جب سب بھول جائیں گے اور سارے رشتے ٹوٹ جائیں گے، نبی اور امتی کا رشتہ پھر بھی قائم رہے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو اتنا امت کو یاد رکھیں اور امتی نبی کو بھول ہی جائے، خوشی کے موقع پہ نبی کو خفا، غمی کے موقع پہ نبی کو خفا، اور صبح اٹھ کر پہلا کام یہ کرتا ہے کہ اپنے چہرے سے نبی کی سنت کو صاف کرتا ہے، اور جناب ہر لمحے ہر موقع جگہ جگہ جدھر جائے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت۔ اس امتی کو یہ زیب دیتی ہیں باتیں، جس کا نبی راتوں کو اس کے لیے روئے، جس کا نبی محشر میں اس کے لیے جناب روئے اور فریاد کرے، اور وہ امتی نبی کی اتنی مخالفت کرے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ ہمیں سنبھلنے کی توفیق عطا فرمائے، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خیر، عیسیٰ علیہ السلام کی بات چل رہی تھی۔ عیسیٰ علیہ السلام سارا جواب دے کر آخر میں فرمائیں گے اے اللہ عذاب دے تو تیرے بندے، بخش دے تو تیری مرضی۔ اب اللہ تعالیٰ کا جواب سنیے جی، قال اللہ ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم۔ رب العالمین کا جواب، مالک الملک کا جواب، فرمائیے وہ دن ہے ینفع الصادقین صدقہم، سچوں کو ان کا سچ آج نفع دے گا، یعنی ایمان والوں کو آج ایمان نفع دے گا۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ینفع الصادقین صدقہم کا معنی کرتے ہیں ینفع الموحدین توحیدہم، ان موحدین کو جنہوں نے اللہ کی توحید کو مانا، آج ان کی توحید کو ماننے کی وجہ سے نجات کا دن آ گیا۔ اللہ ہمیں عقیدہ توحید پر مرتے دم تک قائم رکھے، اللہ شرک و بدعت سے محفوظ فرمائے۔ اللہ فرمائیں گے ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم، ایسا آج سچوں کو سچ نفع دے گا، یعنی ایمان والوں کو ایمان نفع دے گا، اور کافر اور مشرک آج پکڑے جائیں گے، اور جو سچے لوگ ہیں جو ایمان والے ہیں ان کے لیے کیا نفع ہے؟ فرمایا لہم جنات، ان کے لیے باغات ہیں، تجری من تحتها الانہار، نیچے سے نہریں بہہ رہی ہیں، یہ دودھ کی نہر بہہ رہی ہے، یہ شرابن طہورا کی نہر بہہ رہی ہے، یہ خالص شہد کی نہر بہہ رہی ہے، صاف ستھرے پانی کی نہر بہہ رہی ہے، نہروں کے کنارے واکواب موضوعہ، پیالے رکھے ہوئے ہیں، جنتی بھر بھر کے اس سے پی رہے ہیں، جو چاہیں گے وہ اس سے پیئیں گے، خالدین فیہا ابدا، اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ علماء نے فرمایا جنت میں کچھ نعمتیں ایسی ہیں نا جن کے مقابلے میں جنت چھوٹی ہے، وہ جنت سے بھی بڑی ہیں، جیسے انبیاء کی ملاقات، انبیاء کا پڑوس، اللہ ہمیں نصیب فرمائے، یہ جنت سے بھی بڑی نعمت ہے، اور رب کا دیدار تو سب سے بڑی نعمت ہے نا، اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ آمین۔ اسی طرح الخلود فی الجنت خیر من الجنہ، جیسے یہ چیزیں بڑی ہیں نا جنت میں، جنت سے بھی بڑی ہیں، ایسے ہی الخلود فی الجنہ، جنت میں ہمیشہ رہنا۔ جب یہ اعلان ہوگا نا اے جنتیو، رب کہہ رہے ہیں کہ میں تم سے راضی ہوں، آئندہ خفا نہیں ہوں گا، اور ہمیشہ زندگی ہے، اب تمہیں موت بھی نہیں آئے گی، تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنا اور اللہ کی رضا کے ساتھ رہنا، یہ جنت سے بھی بڑی نعمت ہے۔ خالدین فیہا ابدا، بندہ بناتے ہیں مکان، اور جناب روپیہ جوڑ کے بلڈنگ بن گئی، مکان بن گیا، اس میں شفٹ ہوئی، شکر ہے جی اپنا گھر نصیب ہوا، اللہ سب کو نصیب کرے، لیکن 1 سال بھی رہنا نصیب نہیں ہوتا کہ موت آ جاتی ہے، ایسے ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ کئی لوگ جناب کئی کوٹھیاں بنی ہوئی دیکھیں، جناب کوٹھی تو بن گئی ہے لیکن کوٹھی میں رہنے والا بنانے والا وہ زیر زمین چلا گیا ہے، اور وہ کوٹھی ادھر کی ادھر ہی رہ گئی ہے، اور بعض دفعہ تو اپنے ورثاء نہیں ہوتے، یا تو جناب وہ لوگ قبضہ کر لیتے جن کو وہ دیکھنا نہیں چاہتا تھا، لیکن وہ آ کے جناب کوٹھیوں پہ قابض ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جنت کی کوٹھی جس کو ملے گی نا، پھر موت نہیں ہے، پھر اس سے نکالا نہیں جائے گا،
پھر وہ کوٹھی خراب نہیں ہوگی، خالدین فیہا ابدا، پھر تو اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا ہوگا۔ سبحان اللہ، سب کہو سبحان اللہ۔ اور آگے فرماتے ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، جیسے یہ بڑی نعمت ہے نا ہمیشہ رہنا، ایسے اللہ کی رضا کا اعلان یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی ہو جائیں گے، وہ اس پہ خوش، اللہ پہ خوش، اللہ ان پر خوش۔ سبحان اللہ۔ اللہ فرمائیں گے کچھ چاہیے، حل لکم من حاجہ، کوئی اور چاہیے جنتیوں، وہ کہیں گے یا اللہ کیا مانگیں، جو دل میں ارادہ ہوتا ہے وہ تو پورا ہو جاتا ہے، اور کیا مانگیں؟ رب کہے گا اب میری رضا کا اعلان بھی سن لو، میں تم سے راضی ہوں، آئندہ کبھی تم سے خفا نہیں ہوں گا۔ اور جنتی پکار اٹھیں گے یا اللہ جو لذت تیرے اس اعلان کے اندر تھی وہ تو جنت کے میووں کے اندر بھی نہیں تھی، تیری رضا کا اعلان۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک الفوز العظیم، یہ بڑی کامیابی ہے، سب سے بڑی کامیابی یہ ہے بندہ جنت میں پہنچ جائے اور اللہ کی رضا نصیب ہو جائے۔ اسی وجہ سے چوتھے پارے میں ہے نا فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، جو جہنم سے بچ گیا جنت میں پہنچ گیا سمجھو وہ کامیاب ہو گیا۔ فرمایا ذالک الفوز العظیم، یہ بڑی کامیابی ہے۔ آخری آیت جی سورہ مبارکہ کی، اور آخری آیت یوں سمجھیے کہ پوری سورت کے خلاصے کے طور پہ ہے۔ ذرا ایک دفعہ جو سورۃ المائدہ ہم نے پڑھی ہے اس پہ نگاہ دوڑائیے، تھوڑا سا ذہن میں سوچئے۔ سارے ساتھی بیدار ہیں نا جی؟ کوئی ہوں تو کرو بیدار ہیں؟ اچھا، تو سورۃ المائدہ میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ حلت اور حرمت کا اختیار کس کے پاس ہے؟ اللہ۔ سمجھ آئی؟ اللہ نے جو چیزیں حرام کی ہیں ان کو حرام سمجھو، اور جو غیر اللہ نے حرام کی ہیں ان کو حرام نہ سمجھو۔ یہ مسئلہ پڑھا تھا نہیں پڑھا تھا؟ حلت اور حرمت کا اختیار صرف کس کے پاس ہے؟ اللہ۔ اس کی کوئی تفصیل بھی ہم نے پڑھی تھی۔ اس کے علاوہ دوسری چیز ہم نے یہ پڑھی تھی کہ مالک پوری کائنات کا اللہ ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام، مریم علیہ السلام اور جبرائیل علیہ السلام یہ اللہ کے بندے ہیں، اللہ کی ملکیت میں اللہ کے شریک نہیں ہیں۔ بڑی تفصیل سے ہم نے یہ باتیں ساری پڑھی ہیں۔ جب حلت اور حرمت کا اکیلا مالک بھی اللہ، وہ جس چیز کو حرام کرے وہ حرام ہے، وہ جس چیز کو حلال کرے وہ حلال ہے، یہ ملک اور اختیار کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے۔ جب عیسیٰ علیہ السلام اور مریم علیہ السلام ہم نے اس صورت میں پڑھا تھا کانا یاکلان الطعام، وہ کھانا کھاتے تھے، کھانے کی محتاجی تھی ان کی، تو وہ مالک تو نہ تھے نا، مالک تو اکیلا اللہ ہی ہے۔ اس لیے اب سورت کے آخر میں رب العالمین خلاصہ بیان کرتے ہیں جی، پھر کیا سمجھے ہو سورۃ المائدہ سے؟ سنو جی، فرمایا یہ بات سمجھو اور اس بات کو دل کی تختی پر لکھو بطور خلاصے کے، للہ ملک السماوات والارض، للہ ملک السماوات والارض وما فیہن، اللہ ہی کے لیے ملک ہے آسمانوں کا اور زمین کا اور جو کچھ ان کے بیچ میں ہے اس کا، پوری کائنات کے ذرے ذرے کا مالک صرف کون ہے؟ اللہ۔ علامہ اقبال مرحوم نے کیا کہا تھا؟ پالتا ہے بیج کو مٹی کی تاریکی میں کون، کون دریا کی موجوں سے اٹھاتا ہے سحاب، کون لایا کھینچ کر پچھم سے بادے سازگار، خاک ہے یہ کس کی اور کس کا ہے یہ نور آفتاب، اور کس نے بھر دی موتیوں سے خوشہ گندم کی جیب، اور موسموں کو کس نے سکھلائی خوئے انقلاب، یہ ہوا کے جھونکے لانے والا کون ہے، یہ سمندر سے بخارات اٹھا کر می برسانے والا کون ہے، زمین کی تاریکیوں میں بیج کو پالنے والا کون ہے، اور خوشے اور سٹے کو موتیوں اور دانوں کے ساتھ بھر دینے والا کون ہے، اے خالق کل، اے مالک کل، اے عالم کل، اے قادر کل، رحمان ہے تو، سبحان ہے تو، کوئی تیری صفتیں پا نہ سکا، ہر شے پہ تصرف مانا اختیار، ہر شے پہ تصرف ہے تیرا، جب حکم کیا تب می برسا، اے مالک
ابر سے تیرے سوا ایک بوند بھی کوئی گرا نہ سکا. کیوں نہیں گرا سکے؟ مخلوق ہے وہ، محکوم ہے وہ، مجبور ہے وہ، مختار نہیں. جو ذوف و ضرر سے، سقم و اجل سے، ذوف و ضرر بڑھاپا اور تکلیف، سقم بیماری، اجل موت. اب دوبارہ سنیے. جو ذوف و ضرر سے، سقم و اجل سے اپنی جان بچا نہ سکا. اے اللہ تیرے بغیر بوڑھے بھی لوگ ہو جاتے ہیں مخلوق میں، اور بیمار بھی ہو جاتے ہیں مخلوق میں، حتیٰ کہ جناب موت بھی ان کو لقمہ بنا لیتی ہے. اس بڑھاپے سے، اس بیماری سے، اس تکلیف سے، اس موت سے پاک ہے تو صرف تیری ذات پاک ہے. اس لیے للہ ملک السماوات والارض، اے اللہ تیرے لیے ملک آسمانوں کا، تیرے لیے ملک زمین کا، وما فیہن جو کچھ ان کے بیچ میں ہے سب تیرا ہے. یا اللہ تیرے بغیر کسی کا کچھ نہیں ہے. پوری کائنات کے ذرے ذرے کا مالک صرف تو ہے. یا اللہ تیرے بغیر کوئی نہیں. اسی لیے بس آخری بات، اللہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہیں، دعا مانگا کر میرے پیغمبر میرے سامنے، اللہم مالک الملک، اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. اے اللہ تو ہی مالک الملک ہے، سارے حکمرانوں کا بڑا حکمران تو ہے. جس کو چاہے ملک دے دے، جس سے چاہے ملک چھین لے، جس کو چاہے عزت دے دے، جس کو چاہے ذلت دے. تو شاہوں کو گدا کر دے، گدا کو بادشاہ کر دے. میرے اللہ تیری مرضی جدھر چاہے ادھر کر دے. کسی کو تاج سلطانی، کسی کو در بدر کر دے. میرے اللہ تیری مرضی جدھر چاہے ادھر کر دے. اشارہ تیرا کافی ہے گھٹانے اور بڑھانے میں. للہ ملک السماوات والارض وما فیہن وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. سبحان اللہ. سورۃ المائدہ مکمل ہوئی. اللہ تعالیٰ اس کا پڑھنا پڑھانا سننا سنانا قبول فرمائے. انشاءاللہ کل سورہ انعام شروع کریں گے. ترجمہ دوبارہ سن لیجیے. ان تعذبہم فإنہم عبادک، اگر تو انہیں عذاب دے پس بے شک وہ تیرے بندے ہیں. وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ، اور اگر تو انہیں معاف کر دے فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، پس بے شک تو ہی غالب حکمت والا ہے. قال اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم، یہ وہ دن ہے سچوں کو ان کا سچ نفع دے گا. لہم جنات، ان کے لیے باغات ہیں، تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں. خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہنے والے ہیں. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے. ذالک الفوز العظیم، یہ بڑی کامیابی ہے. للہ ملک السماوات والارض وما فیہن، اللہ ہی کے لیے ملک آسمانوں اور زمین کا اور جو کچھ ان کے بیچ میں ہے. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا